حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه السلام۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ تو صداقت کی منزل مجھ سے مت پوچھ، تو صداقت کی منزل مجھ سے مت پوچھ، انہی کے گھر سے تو دلہا رسول بنتے ہیں۔ لائق صد تکریم اساتذہ کرام، محترم معزز طلباء ساتھیوں، اس روح پرور محفل میں جس موضوع کا سہارا لے کر آپ حضرات سے ملاقات کرنے کا شرف ملا وہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین محترم، اس ہستی کی شان کے کیا کہنے، اس ہستی کی شان کے کیا کہنے جسے لقب صدیق اللہ کی جانب سے جبرائیل امین اور محمد عربی کی زبانی عطا ہوا۔ اس ہستی کی عظمت کے کیا کہنے جسے آقا مدنی نے اپنا محسن مانا، فرمایا ان من امن الناس علیہ ابو بکر، صدیق اکبر نے مجھ پر احسانات کے دریا بہا ڈالے، میں اس صدیق کی عظمت کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس کے بارے میں فاروق اعظم فرماتے ہیں، جس کی عظمت کا پرچم فاروق اعظم لہراتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا، ابو بکر سیدنا خیرنا وحبنا یا رسول اللہ، ابو بکر سردار ہے، ابو بکر بہتر ہے، ابو بکر رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ سامعین محترم، یہ اسی پہ بس نہیں بلکہ عثمان غنی فرماتے ہیں اگر آپ صدیق کو حیا کی وادی میں دیکھنا چاہیں تو حیا کے پیکر عثمان غنی بھی آپ پر رشک کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اگر شجاعت و بہادری کی بات ہو، دمادم مست قلندر کے نعرے لگانے والوں سنو، اگر شجاعت و بہادری کی بات ہو تو شیر خدا فاتح خیبر علی المرتضی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ قربان جاؤں صدیق کی عظمت پر، وہ صدیق تیری عظمت کو سلام، وہ صدیق تیری عظمت کو میں چوم کر سلام پیش کرتا ہوں، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیقی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیقی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی سب اولیاء نے صدیق کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے، میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ سامعین محترم، یہ محض جذبات نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ صدیق کی صداقت، صدیق کی عظمت قرآن کے پاروں سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 گواہ ہے۔ رب ذوالجلال حکایت فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبی لا تحزن، اس آیت کے تحت مفسرین رحمہم اللہ نے صدیق کی صداقت پر، صدیق کی عظمت پر اجماع نقل کیا۔ فرمایا من انکر صحبت ابی بکر صدیق فہو کافر، جس نے صدیق کی صداقت کا انکار کیا، صدیق کی عظمت کا انکار کیا، صدیق کی رفاقت کا انکار کیا، وہ کافر ہے کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ صدیق کی صداقت پہ مر مٹنے والوں سنو، صدیق کیوں کر عظیم نہ ہوگا کہ صدیق کی ہر ادا رب کو اتنی محبوب تھی کہ اسے اپنی بے عیب کتاب کا حصہ بنا دیا۔ اگر آپ کی تقوی کا ذکر ہو، قرآن یوں کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اگر آپ کی سخاوت کا تذکرہ ہو، قرآن کا انداز یوں ہوتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اگر آپ کی صداقت کا تذکرہ ہو، قرآن کا اعلان اس انداز میں ہوتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ سامعین محترم، صدیق
کیوں کر عظمت کے حامل نہ ہوں گے کہ جسے آقا مدنی نے فرمایا انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، کبھی لسان نبوت سے آپ کی عظمت کا اظہار اس انداز میں ہوتا ہے، لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، صدیق کی موجودگی میں کسی کا آگے بڑھ جانا یہ بھی گستاخی ہے۔ سامعین محترم، اسی پہ بس نہیں، دیگر اصحاب بھی آپ کی عظمت کے ترانوں سے اپنی زبانوں کو معطر کرتے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی لا نعدل بابی بکر احدا، ہم رسول اللہ کے زمانے میں ابو بکر کے مقابل کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ سامعین محترم، کشف الغمہ عن معرفت الائمہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، جو نہ مانے خدا تعالیٰ اس کی بات کبھی سچی نہ کرے۔ سامعین محترم، صدیق کی صداقت، صدیق کی عظمت، صدیق کی رفاقت قرآن کے پاروں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صدیق کی عظمت کا تذکرہ کئی مقامات پہ کیا، رسول اللہ نے بھی صدیق کی عظمت کو اجاگر کیا۔ کبھی آپ نے صدیق اکبر کو اپنی امت کا امام بنایا اور یہ اعلان فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میرا مصلی سنبھال لے۔ واہ صدیق تیری عظمت کو سلام، واہ صدیق تیری عظمت کو سلام، واہ صدیق تیری عظمت کو سلام۔ میں آخر میں صدیق کی صداقت کے منکروں تک صدیق کی صداقت کا یہ نعرہ پہنچوانا چاہتا ہوں، خدا کا بندہ نبی کا دل بر، صدیق کی صداقت سے اور صدیق سے اپنی وفا کا ثبوت دیں۔ خدا کا بندہ نبی کا دل بر، خدا کا بندہ نبی کا دل بر، تیرے قدموں کی دھول لے کر بنا لو اپنی جبی کا سومر۔ یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو، یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔